ناظرین آداب، خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں فیاض احمد فیاض۔ پہلی سرخیاں۔ پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس کے پہلے دن فوت شدہ ممبران کو کیا گیا خراج عقیدت پیش۔ منی پور تشدد کے معاملے پر حکمران اور اپوزیشن ممبران کے شور و گل کی وجہ سے کارروائی دن بھر کے لیے معطل۔ سابق بیوروکریٹ بی آر شرما کو لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے اسٹیٹ الیکشن کمشنر کی حیثیت سے دلایا حلف۔ اسلامی کیلنڈر کا نیا سال ہوا آج سے شروع۔ مختلف مقامات پر محرم الحرام کے سلسلے میں انتظامات کا لیا گیا جائزہ، اور سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اب تک تقریباً 3 لاکھ یاتریوں نے کیے پوتر گفا میں درشن۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس کے پہلے دن موجودہ ممبران پارلیمنٹ اور سابق ممبران پارلیمنٹ جن کا حال ہی میں انتقال ہوا ہے کو خراج عقیدت پیش کیا گیا، اور اس کے بعد لوک سبھا کی کارروائی آج دن کے 2 بجے تک کے لیے ملتوی کر دی گئی، جبکہ راجیہ سبھا کی کارروائی پہلے 12 بجے تک کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ اس کے بعد راجیہ سبھا کی کارروائی دوبارہ شروع ہوئی تو چیئرمین جگدیپ دھنکڑ نے منی پور تشدد، بالاسور ٹرین حادثے، بے روزگاری اور دیگر معاملات پر مختلف سیاسی پارٹیوں کی جانب سے دیے گئے نوٹس کا ذکر کیا۔ ایوان کے رہنما پیوش گوئل نے کہا کہ حکومت منی پور کے تشدد کے معاملے پر بحث و مباحثے کے لیے تیار ہے، تاہم ایوان میں اپوزیشن کے ممبران ایسا نہیں چاہتے ہیں۔ اس کے بعد حکمران اور اپوزیشن کے ممبران کی جانب سے نعرے بازی اور شور و گل ہوا، جس کے بعد راجیہ سبھا کی کارروائی دن بھر کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ قانون پوری طاقت کے ساتھ اپنا کام کرے گا اور منی پور میں خواتین کے ساتھ وحشیانہ حرکت کے واقعے میں شامل کسی بھی قصوروار کو بخشا نہیں جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ان کا دل صدمے اور غصے سے بھر گیا ہے اور کسی بھی مہذب سماج کے لیے یہ واقعہ شرم کی بات ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس سے قبل پارلیمنٹ ہاؤس کمپلیکس میں میڈیا نمائندوں سے بات کر رہے تھے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ منی پور کے واقعے سے 140 کروڑ بھارتی شرمسار ہوئے ہیں۔ انہوں نے یقین دلایا کہ قصورواروں کو بخشا نہیں جائے گا۔ وزیر اعظم نے سبھی ریاستوں کے وزرائے اعلیٰ سے اپنی اپنی ریاستوں میں اپنے قانون کو مستحکم کرنے پر زور دیا تاکہ خواتین کے خلاف تشدد کی روک تھام کی جا سکے۔ وزیر اعظم کا یہ رد عمل سوشل میڈیا پر اس ویڈیو کے سامنے آنے کے بعد آیا ہے جس میں منی پور میں مردوں کا ایک گروپ 2 خواتین کو برہنہ چلا رہا ہے۔ پارلیمنٹ اجلاس کے بارے میں وزیر اعظم نے اس اعتماد کا اظہار کیا کہ تمام ممبران پارلیمنٹ اجلاس کا مکمل طور استعمال کریں اور پیش کی جانے والی بلز پر مفید بحث و مباحثہ ہوگا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ جتنا زیادہ کسی معاملے پر بحث و مباحثہ ہوگا، عوامی مفاد میں اتنے ہی بہتر نتائج برآمد ہوں گے۔ اس دوران منی پور پولیس نے 4 مئی کے ویڈیو میں دیکھے گئے قصورواروں میں سے ایک کو حراست میں لیا ہے۔ عہدیداروں کا کہنا ہے کہ ویڈیو کے منظر عام کے آنے کے فوراً بعد پولیس کی مختلف ٹیمیں تشکیل دی گئیں اور تھوبل ضلع سے ہجوم میں سے ایک کو گرفتار کیا گیا جو اس معاملے کا ماسٹر مائنڈ بتایا جاتا ہے۔ خبر رساں ایجنسی ANI کے مطابق مرکزی سرکار نے ٹویٹر اور دوسرے سوشل میڈیا پلیٹ فارموں سے کہا ہے کہ وہ منی پور میں خواتین کو برہنہ کرنے کے ویڈیو کو فوری طور پر ہٹا دے، کیونکہ یہ معاملہ اس وقت زیر تحقیقات ہے اور ریاستی پولیس تمام زاویوں سے اس معاملے میں ملوث لوگوں کی تلاش کر رہی ہے تاکہ قصورواروں کو معقول سزا دی جا سکے۔ سابق چیف سیکرٹری جموں کشمیر بی آر شرما نے آج اسٹیٹ الیکشن کمشنر کی حیثیت سے حلف لیا۔ حلف برداری کی رسم راج بھون سری نگر میں منعقد کی گئی، جہاں لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے ان کو عہدے کا حلف دلایا۔ سالانہ امرناتھ یاترا جوش و خروش اور بحث خوبی جاری ہے اور آج 6500 یاتریوں پر مشتمل یاتریوں کا 18واں جتھا آج صبح جموں کے بھگوتی نگر یاتری نواس سے امرناتھ گفا کے لیے روانہ ہوا۔ اس جتھے میں شامل یاتریوں میں سے 2777 یاتریوں نے بالتل راستے کا انتخاب کیا ہے، جبکہ 3746 یاتری نونون بیس کیمپ سے گفا کی طرف یاترا کریں گے۔ ہمارے نمائندے نے خبر دی ہے کہ جموں سری نگر قومی شاہراہ پر جیسے ہی ٹریفک کی نقل و حرکت بحال ہوئی، سب سے پہلے 2566 درماندہ یاتریوں کو پہلگام بیس کیمپ کی طرف روانہ کرنے کی کارروائی شروع کی گئی۔ اس دوران بالی ووڈ کی مشہور اداکارہ سارا علی خان نے بھی آج پہلگام کے راستے پوتر امرناتھ گفا کے درشن کیے۔ اس سے پہلے کئی غیر ملکی یاتریوں نے بھی امرناتھ گفا کے درشن کیے۔ درمیان آج 8574 یاتریوں نے بالتل اور پہلگام سیکٹروں سے پوتر گفا کے درشن کیے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اب تک 2,93,306 سے زائد یاتریوں نے پوتر گفا کے درشن کیے ہیں۔ امرناتھ یاترا کو آسان طریقے سے پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے محکمہ مال کے سیکرٹری اور پہلگام راستے سے یاترا کے نوڈل آفیسر ڈاکٹر پیوش سنگلا نے ڈپٹی کمشنر اننت ناگ سید فخر الدین حامد اور پنجترنی میں موجود
सरकारी अफसरान के साथ वर्चुअल मीटिंग की। मीटिंग के दौरान पंचतरनी के कैंप डायरेक्टर को ताज़ा इंतजामात से आगाह किया गया। पीयूष सिंगला ने यात्रा दोस्त टीम की सराहना की। कौमी तहकीकाती एजेंसी ने आज मिलिटेंसी से वाबस्ता एक केस में शोपियां जिले के नागबल गांव में तलाशी मुहिम अंजाम दी। इस दौरान फैयाज अहमद शेख के घर की तलाशी ली गई। एनआईए की टीम के हमरा जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के एहलकार भी थे। पुलवामा में भी एनआईए की एक टीम ने अपर ग्राउंड वर्कर मुश्ताक अहमद गनाई के घर की तलाशी ली। तहम आखिरी खबरें आने तक इस मुहिम के दौरान किसी शख्स की गिरफ्तारी या मवाद जब्त करने की इत्तला मौसूल नहीं हुई है। कल्चर और टूरिज्म के सेक्रेटरी डॉक्टर आबिद रशीद शाह ने आज मुतल्लिका महकमे की तरफ से आने वाले यौम आज़ादी के सिलसिले में किए जाने वाले इंतजामात का एक आला सतह की मीटिंग में जायजा लिया। अफसरान से खिताब करते हुए सेक्रेटरी मौसूफ ने कहा कि यह दिन कौमी वकार का हामिल है और इस दिन की खसूसी अहमियत मुल्क के हर एक बाशिंदे के दिल में मौजूद है। उन्होंने तमाम अफसरान से कहा कि आने वाले यौम आज़ादी पर महकमे की तरफ से शाय निशान इंतजामात होने चाहिए और इस सिलसिले में किसी भी किस्म की कोताही नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि साल 2023 का यौम आज़ादी महकमे की कारकर्दगी के बिना पर हमेशा याद रखा जाना चाहिए। इस दौरान डॉक्टर आबिद रशीद शाह ने नौजवानों पर जोर दिया है कि वो खत्ताती के लाजवाल फन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। सेक्रेटरी मौसूफ ने 10 रोज़ा खत्ताती वर्कशॉप की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए खत्ताती के असातिज़ा की सराहना की। जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ हॉर्टिकल्चरल लैंग्वेजेस की जानिब से अरबी, उर्दू और अंग्रेजी ज़ुबानों में खत्ताती के लिए वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। इस्लामी कैलेंडर का नया हिजरी साल 1445 आज से शुरू हुआ। नए साल के आगाज के साथ ही मुहर्रम उल हराम के अय्याम मुतबरका भी शुरू हुए और इन अय्याम के दौरान करबला के शुहदा को जबरदस्त अल्फाज में खराज अकीदत पेश किया जा रहा है और जगह जगह पर मजहबी इज्तिमात और मातमी जुलूस मुनक्किद किए जाते हैं। डीडीसी चेयरमैन बड़गाम नज़ीर अहमद खान की सदारत में मुनक्किदा मीटिंग के दौरान जिले में मुहर्रम उल हराम के इनेकाद को अहसन तरीके से पाई तकमील तक पहुंचाने का जायजा लिया गया। मीटिंग में आज़ादारी के जुलूसों के दौरान अमन अमान और आपसी भाईचारे को बनाए रखने के लिए किए गए इंतजामात का जायजा लिया गया। पीडीएफ चेयरमैन हकीम मोहम्मद यासीन ने नए हिजरी साल की आमद पर मुसलमानों खासतौर पर जम्मू कश्मीर के अवाम को मुबारकबाद पेश करते हुए मुकद्दस अय्याम और आशूरा से मुत्तलिक तमाम इंतजामात मुकम्मल करने का इंतजामिया से मुतालबा किया है। मुहर्रम उल हराम के सिलसिले में आज बड़गाम में एक हुसैनी मुशायरे का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत कश्मीर यूनिवर्सिटी के साबिक वाइस चांसलर प्रोफेसर अब्दुल वाहिद कुरैशी ने की। मुशायरे के इफ्तिताह पर शाहिद बड़गामी ने खुतबा इस्तकबालिया पेश किया और हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत पर रोशनी डाली। इस मौके पर शाहिद बड़गामी की ताज़ा तसनीफ तारीखी आज़ादारी कश्मीर की रस्म रोनुमाई अंजाम दी गई। बाद में मौजूद शोरा ने हुसैनी मुशायरे में अपना अपना कलाम पेश किया। डायरेक्टरेट ऑफ हॉर्टिकल्चर कश्मीर की तरफ से आज राजबाग श्रीनगर में मजमूई ज़राई तरक्की से मुत्तलिक एक जानकारी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस प्रोग्राम का मकसद महकमे के अफसरान और फील्ड अमले को जदीद आलात और तकनीक से लैस करना है। इस मौके पर महकमे हार्टिकल्चर के कई आला अफसरान, जिनमें चीफ हॉर्टिकल्चर अफसर भी शामिल थे, ने अपने तजुर्बात पेश किए। प्रोग्राम की सदारत डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर कश्मीर जीआर मीर ने की, जिन्होंने इस मौके पर बागबानी के शोबे को तरक्की याफ्ता बनाने के लिए किए जाने वाले मुख्तलिफ इकदाम पर तफसीली रोशनी डाली। डायरेक्टर मौसूफ ने कहा कि इस तरह के प्रोग्राम के इनेकाद से न सिर्फ हॉर्टिकल्चर या एग्रीकल्चर शोबे तरक्की याफ्ता बनेंगे, बल्कि इन शोबों की बदौलत रोजगार के मौके भी पैदा होंगे। इस दौरान डायरेक्टर सेरिकल्चर कश्मीर मंजूर अहमद कादरी ने कुलगाम और इसके नवाही इलाकों का दौरा किया। उन्होंने P1 और F1 रेशम के कीड़ों की अफजाइश का जायजा लेते हुए मौके पर ही रेशम के कीड़ों की पैदावार करने वाले किसानों से मुलाकात की और उनके तासुरात हासिल किए। डायरेक्टर मौसूफ ने उन्हें मशवरा दिया कि वो अपने ज़रिए मुआश के लिए रेशम के कीड़ों की अफजाइश करें। दूरदर्शन न्यूज़ के साथ बात करते हुए डायरेक्टर मौसूफ ने कहा कि चूंकि रेशम की सन्नत जम्मू कश्मीर की कदीम सन्नतों में से एक है और इसके साथ हजारों लोग जुड़े हुए हैं जो अपना रोजगार बेहतर तरीके पर कमा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस शोबे से वाबस्ता किसानों की फलाह बहबूद के लिए इंतजामिया की तरफ से हर मुमकिन माकूल कदम उठाए जा रहे हैं। नाज़मी ज़राअत कश्मीर ने आज हारवन श्रीनगर में तरक्की याफ्ता किसानों के खेत खलियानों का दौरा किया। किसानों से बात करते हुए डायरेक्टर मौसूफ ने मरबूत काश्तकारी को अपनाने पर जोर देते हुए कहा कि महकमा ज्यादा से ज्यादा पैदावार के हुसूल के लिए काश्तकारों को मालूमात फराहम कर रहा है।
قوت بصارت سے محروم لوگوں کے لیے سری نگر کے راج باغ علاقے میں دریائے جہلم کے کنارے ایک ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا، جس میں سری نگر میونسپل کارپوریشن کے کمشنر اطہر عامر خان مہمان خصوصی کی حیثیت سے موجود تھے۔ تقریب کے دوران کمشنر موصوف نے آنکھوں کی بینائی سے محروم لوگوں کو درپیش چیلنجز کا اعتراف کرتے ہوئے معاشرے میں ہر فرد کے ساتھ لے کر چلانے اور ان کی صلاحیت کو تسلیم کرنے کی سوچ پیدا کرنے پر زور دیا۔ گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول ڈنگی وش میں آج ایک روزہ سیمینار بعنوان پنن زیو پنن کتھ منعقد کیا گیا، جس کی صدارت دوردرشن کے سابق ڈی ڈی جی ڈاکٹر رفیق مسعودی نے کی۔ وادی کے معروف قلمکار شبیر احمد شبیر نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے پروگرام میں شرکت کی، جنہوں نے کشمیری زبان کے بنیادی اور اہم نکات ابھارے۔ اس موقع پر مختلف ادباء نے عنوان کے حوالے سے اپنے خیالات پیش کیے۔ سیمینار میں تقریر کرتے ہوئے ڈاکٹر رفیق مسعودی نے کہا کہ کشمیری زبان ایک وسیع مادہ رکھتی ہے اور اس کی جڑیں کافی مضبوط ہیں، لیکن موجودہ وقت میں نئی نسل تک یہ زبان پہنچانے کے لیے ہمیں مؤثر اقدامات کرنے ہوں گے تاکہ اس زبان کی آبیاری کی جا سکے۔ اسکول کے پرنسپل فیاض احمد نے مہمانوں کا استقبال کرتے ہوئے کہا کہ کشمیری زبان کی ترویج کے لیے بہت کچھ کرنا باقی ہے۔ پروگرام کے آخر پر ڈاکٹر رفیق مسعودی نے ادارے کے منتظمین کا اس پروگرام کے احسن انعقاد پر شکریہ ادا کیا۔ نیشنل کانفرنس کے جنرل سیکرٹری علی محمد ساگر نے آج ضلع سری نگر سے آئے ہوئے پارٹی لیڈران اور کارکنان کے خصوصی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ لوگ اس وقت بے روزگاری، مہنگائی اور دیگر مشکلات سے دوچار ہیں اور ان مسائل کا ازالہ کرنے کے لیے کوئی بھی قدم نہیں اٹھایا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے نوجوان نسل اور دیگر لوگ ذہنی انتشار میں مبتلا ہو کر رہ گئی ہیں۔ اس موقع پر پارٹی کے صوبائی صدر ناصر اسلم وانی نے بھی خطاب کیا اور پارٹی ورکروں سے تندہی سے کام کرنے کی تاکید کی۔ نیشنل کانفرنس کے سینئر لیڈر اور سابق ایم ایل اے پیر آفاق احمد کی والدہ کے انتقال پر پارٹی کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ اور نائب صدر عمر عبداللہ نے دکھ اور غم کا اظہار کرتے ہوئے سوگوار خاندان کے ساتھ دلی تعزیت کی ہے۔ پارٹی کے جنرل سیکرٹری، معاون جنرل سیکرٹری، ارکان پارلیمان کشمیر اور جموں صوبوں کے صوبائی صدور، سینئر لیڈران، خواتین ممبران اور بنیادی کارکنان نے بھی پیر آفاق کی والدہ ماجدہ کے انتقال پر رنج کا اظہار کیا ہے اور ان کے خاندان کے ساتھ تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ سنگیت ناٹک اکیڈمی نئی دلی کی جانب سے منعقدہ ٹیگور ہال سری نگر میں 3 روزہ موسیقی، ڈرامہ اور رقص کا میلہ اختتام پذیر ہوا۔ اس کلا اتسو کو جموں کشمیر کلچرل اکیڈمی کا اشتراک حاصل تھا۔ اتسو کے دوران وادی اور بیرون ریاستوں کے فنکاروں نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا اور ناظرین کو محظوظ کیا۔ آج اختتامی تقریب پر عبیر صوفی بینڈ نئی دلی نے اپنی کارکردگی پیش کرتے ہوئے موجود ناظرین سے داد حاصل کی۔ واضح رہے اس امرت یوا کلا اتسو کا افتتاح 18 جولائی کو جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کیا تھا۔ فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز میں مختلف اسامی کے لیے امتحان میں شامل ہوئے امیدواروں نے آج پریس کالونی سری نگر میں ایک زوردار احتجاج کیا اور انتظامیہ سے مطالبہ کیا کہ ان کے ریکروٹمنٹ پروسیس میں ہوئی بے ضابطگیوں پر سی بی آئی کی طرف سے کی جانے والی انکوائری کی رپورٹ منظر عام پر لائی جائے تاکہ امیدوار اس بات سے واقفیت حاصل کر سکیں کہ اب تک کس طرح سے معاملے میں پیش رفت حاصل کی گئی ہے۔ واضح رہے ان اسامیوں میں بے ضابطگیوں پر بی جے پی سمیت کئی سیاسی پارٹیوں نے سوال اٹھائے تھے اور انتظامیہ سے اپیل کی تھی کہ وہ سی بی آئی کو کیس سونپے تاکہ وہ بے ضابطگیوں کا پردہ فاش کرے۔ تاہم 7 مہینے گزر جانے کے بعد بھی ابھی تک نہ کوئی حتمی رپورٹ سامنے لائی گئی اور نہ ہی اسامیوں کی بھرتی کے حوالے سے کوئی اطلاع فراہم کی جا رہی ہے۔ باقی موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران ہلکی سے درمیانہ درجے کی بارش ہونے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 29.1 ڈگری سیلسیس جبکہ گزشتہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت 19.6 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ ادھر جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 34.4 ڈگری سیلسیس جبکہ گزشتہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت 25.5 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی اردو خبروں کا بلیٹن ختم ہو جاتا ہے۔ مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل اور فیس بک پیج @DD News سری نگر فالو کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ خبریں یوٹیوب پر بھی دستیاب ہیں۔ اس وقت آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔